خواتین و حضرات، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں جب اپنے پروگرام کا آغاز درود شریف سے کرتا ہوں تو میں اپنے رب سے اور اس کے محبوب سے رہنمائی اور طاقت مانگتا ہوں کہ مجھے سچ بولنے کی طاقت دیں، مجھے حق پہ رہنے کی طاقت دیں، اور مجھے اس بات پہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، بے بڑا فخر ہے کہ میں اس پوری الیکٹرانک میڈیا انڈسٹری کا وہ واحد آدمی ہوں جس نے آ کے پوری قوم کو حقیقت بتائی ارمغان قریشی کے والد کامران اصغر قریشی کی۔ ہم جانتے ہیں مصطفیٰ عامر قتل کیس اس وقت کتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور آج کا خصوصی پروگرام میں ان کے اس پورے انسیڈنٹ کے اوپر کرنا چاہوں گا، اور آپ کے سامنے کچھ ایسی حقیقت رکھوں گا، کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو ابھی تک کسی اور نے آپ کے سامنے نہیں رکھی، اس لیے آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کامران اصغر قریشی صاحب کا کہ جنہوں نے تصدیق کر دی کہ جو میں نے کہا سچ کہا۔ تو پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا، جس کے بعد کامران اصغر قریشی صاحب نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، نہ صرف ٹیلی ویژن پر اور جگہوں پر بھی، لیکن آپ کو ریکال کروانے کے لیے پہلے سنوانا چاہوں گا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ سنوائیے پروڈیوسر صاحب۔ کامران اصغر قریشی سے میری پرسنل پہلی ملاقات آج سے 25 سال پہلے کی ہے۔ 25 سال پہلے جب ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو یہ منشیات فروش تھے، اور پھر اگلے 10 سال تک میں ان کو ڈیفینس کلفٹن اور کراچی کے بہت سارے علاقوں میں منشیات فروشی کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں، چشمدید گواہ ہوں۔ اور پھر کامران اصغر قریشی صاحب نے ایک اور نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے میری بات کی تصدیق کر دی، کنفرم کر دیا، بتا دیا پوری قوم کو کہ طلحہ جتوئی سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، اور یہ کلیریفائی کیا انہوں نے کہ ان کا میرا جو جان پہچان ہے وہ تقریباً 25-27 سالوں سے، میں نے 25 سال کہی، انہوں نے 2 سال اور بڑھا کے 27 سال کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں خواتین و حضرات اب بڑی ریسرچ کر رہا تھا ویکینڈ پہ اس پورے کیس کے اوپر، اور بڑے تلخ حقائق آپ کے سامنے لے کر آنے والا ہوں اس پورے سسٹم کے، کہ پاکستان کے اندر بھی پابلو ایسکوبار موجود ہیں جو اپنے آپ کو انٹچبل سمجھتے ہیں۔ منشیات فروش پاکستان میں اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ سسٹم ان پہ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس بھی اس لیے اتنی کارروائی ہوئی، اتنا ایکٹیو ہوا کہ مصطفیٰ عامر کی والدہ آواز اٹھاتی رہیں، میڈیا کو جگاتی رہیں، ان کو ہر طریقے سے لالچ دیتی رہیں، جو پیسے مانگ رہے تھے ان کو پیسے دیتی رہیں، یہ خبر چلتی رہے، آواز اٹھتی رہے، اور میرے بیٹے کو کوئی بھول نہ جائے، another کڈنیپنگ کیس نہ بن جائے۔ لیکن اسی وجہ سے شاید اس کی پھر باڈی ملی جلی ہوئی گاڑی سے۔ اس قتل کیس کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں کامران اصغر قریشی سے، کیونکہ وہی ہے میری نظر میں روٹ کاز۔ جب ایک شخص ایک سوسائٹی کے اندر کھلم کھلا 10 سال تک سوسائٹی کا ٹاپ ڈیلر بنا رہتا ہے، منشیات فروش ہوتا ہے، اس کو ANF بھی اٹھاتی ہے، ایکسائز بھی اٹھاتی ہے، پولیس بھی اٹھاتی ہے، تھوڑے وقت کے بعد وہ چھوٹ کے باہر آ جاتا ہے، وہی کام اور زیادہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنے لگتا ہے کہ اب تو میری سیٹنگ ہو گئی، اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2012-13 کے قریب کامران اصغر قریشی امریکہ چلے جاتے ہیں، 10 سال امریکہ میں رہتے ہیں، بہت سارے عجیب غریب قسم کے کام کرتے ہیں وہ BCom پاس، لیکن اگر ان کی آپ LinkedIn پہ پروفائل دیکھیں گے تو وہ بہت ساری اپنے آپ کو سکلز دیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ حقیقتاً ان میں سے شاید وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ڈیلر کے۔ اب وہ امریکہ جا کے اپنے بیٹے کو ٹرین کرتے ہیں کس طریقے سے وہ وہاں سے سامان بھیجیں گے، کسٹم میں وہ پکڑا گیا، آپ کو معلوم ہے ارمغان قریشی پہ 3 کیسز کسٹم کیے ہیں منشیات کے، تو وہاں سے وہ بھیجتے تھے، سپلائی چین ان کی پوری، اور یہاں سے ان کا بیٹا بیچتا تھا۔ پھر جب بیٹے کو معلوم پڑا باپ کی مہربانی سے، ان کی رہنمائی سے، کہ کال سینٹر بزنس میں کتنا فراڈ ہو سکتا ہے، کہ 2019 20 21 22 تک تو یہ منشیات فروشی کا ہی کاروبار چل رہا تھا، لیکن پھر یہ کال سینٹر کریڈٹ کارڈ فراڈ بن گیا۔ ارمغان قریشی کی منتھلی انکم 8 سے 10 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے صرف کریڈٹ کارڈ فراڈ سے، یہاں تک کہ کامران قریشی اس واردات کے بعد جب اپنے دوستوں سے ملنے پہنچا تو وہاں بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا شیر کا بچہ ہے، 4 گھنٹے تک ایک ہاتھ سے گولیاں چلا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ سے چیزیں ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مین بزنس کال سینٹر بزنس تھا، اور یہ 2 بچے ہی کہوں گا میں نے، 2 ایسے نوجوان تھے، ایک کی عمر 23 سال ہے، ایک کی عمر 28 سال ہے، انویسٹیگیشن میں جو سامنے آیا ہے اسے معلوم پڑتا ہے یہ دونوں میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ منشیات میں تقریباً سبھی ملوث تھے، ہم جانتے ہیں بڑے بڑے لوگ کے بچے بھی اریسٹ ہو چکے ہیں، بڑے نام بھی آ چکے ہیں، ساجد حسن صاحب بڑے محترم ہیں، میں ان کے بیٹے سے مل بھی چکا ہوں، وہ بیٹا معصوم ہے، لیکن میں آگے چل کے پروگرام میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اسپیشلی کراچی جو کہ دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا یہ شہر ہے، یہاں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حشیش کی بات کی جائے تو یہ 2nd موسٹ بگیسٹ کنزیومنگ سٹی ہے دنیا کی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم، ہمارے سیکیورٹی ادارے کس قدر فیل ہو چکے ہیں منشیات کو کنٹرول کرنے میں۔ اس وقت بھی جو میرے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس پورے سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد پولیس جو کیس بنا رہی ہے وہ مرڈر کا ہی کیس ہے،
جو ڈرگز کا کیس ہے اس کو 3-4-5 مہینوں میں رفو چکر کر دیا جائے گا، اس میں کوئی بڑی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس طریقے سے کامران اصغر قریشی صاحب نے اے ٹی سی کے جج کے ساتھ بیٹھ کے اپنے حق میں فیصلہ کروایا تھا، وہ اے ٹی سی کے جج صاحب جو دیکھ رہے تھے کہ ڈی ایس پی صاحب کو گولی لگی ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ پولیس کا بیان ہے کہ 4 گھنٹے فائرنگ ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے شواہد ثبوت ملے ہیں اس بچے کے خلاف، لیکن پھر بھی اس بچے کو 28 سال کے لڑکے کو ریلیف دے دیا گیا، اور جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جج صاحب بیٹھ کے کامران اصغر قریشی کے ساتھ چائے بھی پی رہے تھے اور یہ فیصلہ انہوں نے سنایا، پولیس والے بھی حیران، اور پھر بڑے لوگ پاکستان کے طاقتور لوگ حرکت میں آئے اور پھر اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اگر وہ طاقتور لوگ حرکت میں نہیں آتے، گرین سگنل نہیں دیتے تو اس کیس میں اتنی پیش رفت نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں پیش رفت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا کویسچن مارک آج میں شو میں پوچھوں گا اپنے لوگوں سے کہ سسٹم کیوں منشیات فروشوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اے این ایف اینٹی نارکوٹکس فورس جیسا اتنا ادارہ بنایا ہے جس کے اوپر ٹیکس پیئر کے اربوں روپے لگتے ہیں اور وہ اپنا کام نہیں کر پاتا، پھر اس کو بند کر دینا چاہیے۔ حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا اسکینڈل اس کیس کے اندر سامنے آیا ہے، ابھی تک اے این ایف نے انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کیا ہے، اے این ایف نے کوئی شواہد نہیں دیے ہیں، اے این ایف نے کوئی ریکارڈ پولیس کو آ کے نہیں دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ تھا۔ ان کے پاس اگر کوئی ریکارڈ تھا بھی تو وہ انہی کے پاس ہے، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کیس کے اندر ملوث ہونے میں، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں کوئی تفتیش کرنے میں، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں تفتیش کے اندر کوئی ہیلپ کرنے میں، اور اس ادارے کا کام ہی ہے۔ اب حیرت انگیز بات، اب آپ یہ دیکھیے کہ ساحر حسن جن کے گھر سے 500 گرام کو 70-75 لاکھ روپے کا منشیات ملی ہے، ویڈ ملی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ویڈ امپورٹڈ ہوتی ہے، چرس لوکل ہوتی ہے، اور یہ جو بزنس ہے یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں کرتے ہیں، بڑا مہنگا نشہ ہے، یہ 15,000 روپے گرام ہے، 500 گرام 75 لاکھ بن جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی افورڈ کر نہیں سکتا، اسی لیے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، جب وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے تو وہ بیک آف ہو جاتی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی فونیں آ رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی پرچیاں آ رہی ہیں، اور پھر پریشر آ رہا ہے، اور پریشر کو برداشت کرنا مشکل ہے، اور کیونکہ اتنے بڑے بڑے اماؤنٹس انوالوڈ ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق پولیس کو کامران اصغر قریشی اس وقت بھی 50 کروڑ روپے آفر کر رہا ہے کہ آپ مان جائیں، اشارتاً ان کو میسج کروا رہا ہے کہ 50 کروڑ روپے لے لیں۔ اتنا پیسہ ہے اس کام کے اندر، اندازہ کیجئے کہ 8 سے 10 کروڑ روپے مہینہ کال سینٹر سے بچہ کما رہا ہے 28 سال کا فراڈ کر کے، اور سسٹم اس کے خلاف وہ کیس نہیں بنا پائے گا۔ یہ سسٹم کیوں اتنا کمزور ہے؟ کیوں ہماری سوسائٹی منشیات فروشوں کے سامنے بے بس ہے؟ یہ سوال میں آج اٹھانا چاہتا ہوں۔ حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا اسکینڈل اس کیس کے اندر سامنے آیا ہے، ابھی تک اے این ایف نے انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کیا ہے، اے این ایف نے کوئی شواہد نہیں دیے ہیں، اے این ایف نے کوئی ریکارڈ پولیس کو آ کے نہیں دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ تھا۔ ان کے پاس اگر کوئی ریکارڈ تھا بھی تو وہ انہی کے پاس ہے، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کیس کے اندر ملوث ہونے میں، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں کوئی تفتیش کرنے میں، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں تفتیش کے اندر کوئی ہیلپ کرنے میں، اور اس ادارے کا کام ہی ہے۔ اب حیرت انگیز بات، اب آپ یہ دیکھیے کہ ساحر حسن جن کے گھر سے 500 گرام کو 70-75 لاکھ روپے کا منشیات ملی ہے، ویڈ ملی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ویڈ امپورٹڈ ہوتی ہے، چرس لوکل ہوتی ہے، اور یہ جو بزنس ہے یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں کرتے ہیں، بڑا مہنگا نشہ ہے، یہ 15,000 روپے گرام ہے، 500 گرام 75 لاکھ بن جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی افورڈ کر نہیں سکتا، اسی لیے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، جب وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے تو وہ بیک آف ہو جاتی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی فونیں آ رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی پرچیاں آ رہی ہیں، اور پھر پریشر آ رہا ہے، اور پریشر کو برداشت کرنا مشکل ہے، اور کیونکہ اتنے بڑے بڑے اماؤنٹس انوالوڈ ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق پولیس کو کامران اصغر قریشی اس وقت بھی 50 کروڑ روپے آفر کر رہا ہے کہ آپ مان جائیں، اشارتاً ان کو میسج کروا رہا ہے کہ 50 کروڑ روپے لے لیں۔ اتنا پیسہ ہے اس کام کے اندر، اندازہ کیجئے کہ 8 سے 10 کروڑ روپے مہینہ کال سینٹر سے بچہ کما رہا ہے 28 سال کا فراڈ کر کے، اور سسٹم اس کے خلاف وہ کیس نہیں بنا پائے گا۔ یہ سسٹم کیوں اتنا کمزور ہے؟ کیوں ہماری سوسائٹی منشیات فروشوں کے سامنے بے بس ہے؟ یہ سوال میں آج اٹھانا چاہتا ہوں۔